حضرت مقداد بن اسود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرے دو اور ساتھی تھے، اور ہم اس حال پہ پہنچ گئے بھوک کی وجہ سے کہ نہ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رہی اور نہ کانوں میں سننے کی طاقت رہی، اور ہم صحابہ کے پاس پہنچے کہ شاید ان میں سے کوئی ہمارا اکرام کرے اور کوئی ہمیں اپنے ساتھ لے جائے، لیکن سب کا یہ حال ایسا تھا کہ کسی کے پاس کچھ نہ تھا۔ تو اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھا، ہمیں اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت 3 بکریاں تھیں، تو وہ 3 بکریوں کا دودھ ہم سب پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنی تقسیم فرمایا کرتے تھے، یعنی گھر کا حصہ الگ نکالا جاتا تھا اور ہم 3 کا حصہ الگ نکال دیا جاتا تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ نکالا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات کو میں زیادہ طلب تھی، جو ہمارا حصہ نکلا، تو جو 2 میرے ساتھی تھے وہ اپنا حصہ پی کے سو گئے، اور میرے حصے سے میری طلب پوری نہ ہوئی، بھوک نہ مٹی، تو میرے دل کے اندر شیطان بار بار یہ کہنے لگا کہ بھئی تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حصہ رکھا ہے وہ پی لو، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو آئیں گے، اور اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہ ملا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس چلے جائیں گے، تو انصار لوگ کچھ نہ کچھ حضور کا اکرام کر دیں گے، تو حضور کو ایسے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، تو تم یہ پی لو۔ کہتے ہیں شیطان مجھے کافی دیر تک اس وسوسے کے اندر اس نے مجھے الجھائے رکھا، آخر کو میں اٹھا اور میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچا ہوا دودھ جو حضور کے حصے کا تھا وہ میں نے پی لیا۔ اب پھر مجھے خیال آیا، جب پی لیا تو اب اگلا وسوسہ یہ آیا کہ تم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ پی لیا، اب اللہ کے نبی آئیں گے، وہ دیکھیں گے دودھ ہے نہیں، اللہ کے نبی تمہارے لیے بد دعا کر دیں گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو کہنے لگے اب یہ ایک ڈر مجھے جو ہے وہی ستانے لگا، تو اب میری نیند اڑ گئی، اور میرے 2 ساتھی سو چکے تھے اور میں سونے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں، لیکن نیند اڑ گئی، اور چادر اوڑھ رکھی ہے، اور چادر اتنی چھوٹی ہے کہ پیر ڈھانکتا ہوں تو سر کھلتا ہے، سر ڈھانکتا ہوں تو پیر کھلتے ہیں۔ تو خیر اتنی دیر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عادت کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھنی شروع کی۔ تھوڑی دیر نماز پڑھنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام برتن کی طرف گئے، برتن کو خالی دیکھا، تو پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ پہ تشریف لائے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، تو میرے دل میں یہ ڈر ہوا کہ شاید اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا فرمائیں گے اور میرا کام تمام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ جو مجھے کھلائے اسے تو کھلا، جو مجھے پلائے اسے تو پلا۔ کہتے ہیں حضور کی یہ دعا سننی تھی کہ میرے دل کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے کہا جاؤں جا کے دیکھوں شاید کسی بکریوں کے اندر کچھ موجود ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب بکریوں کے پاس پہنچا، ان کو ٹٹولنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ جو بکریاں ابھی دودھ سے خالی ہو چکی تھیں وہ تمام کی تمام بکریوں کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں حیران پریشان، اور میں وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا برتن لایا، اس سے دودھ سارے بکریوں سے نکالا، یہاں تک کہ وہ اچھا خاصا دودھ اس میں جمع ہوا، اور لا کے میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ پیا، پھر مجھے دیا، پھر میں پینے لگا، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لوٹایا، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پیا اور خوب پیا، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیا، پھر میں نے پیا اور خوب پیا، اور پھر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لوٹایا تو پھر مجھے ہنسی آنے لگی، اور میں سر نیچے کر کے زور میری بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے مقداد یہ تیری حرکتوں میں سے یہ ایک حرکت ہے۔ اور پھر میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سارا واقعہ سنا دیا کہ کیسے یا رسول اللہ میں نے آپ کے حصے کا دودھ پی لیا، کیسے اللہ رب العزت نے بکریوں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقداد یہ تو سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔